السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ویڈیو اگنو ایم اردو اسائنمنٹ پر ہے، جس کا کورس کوڈ ہے MUD002۔ یہ اسائنمنٹ 2022 جولائی سیشن اور 2023 جنوری سیشن والوں کے لیے ہے۔ اس کا سوال نمبر ہم 1 سولو کریں گے۔ غزل کی تعریف کرتے ہوئے اردو غزل کے آغاز و ارتقاء، تابستان دہلی اور دبستان لکھنؤ پر ایک مفصل مضمون لکھیے۔ یعنی اس میں جواب میں ہم غزل کی تعریف بیان کریں گے، اردو غزل کا آغاز کیسے ہوا، ارتقاء کیسے ہوا، اور دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ پر مفصل مضمون لکھیں گے۔ یعنی جواب میں پہلے ہمیں غزل کی تعریف بیان کریں گے۔ غزل سے مراد عورتوں سے باتیں کرنا، عشق و عاشقی میں ڈوب کر محبوب سے روبرو ہونا غزل کہلاتی ہے۔ غزل کا ہر شعر آزاد ہوتا ہے۔ اردو غزل میں عشق کی مزاجی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اردو شاعری کی تمام اصناف میں غزل سب سے مقبول صنف سخن ہے۔ اکثر قدیم شعری اصناف کی طرح غزل بھی اردو میں فارسی سے آئی۔ فارسی میں غزل نے اپنی وہ بنیادی پہچان قائم کی جو کئی سو سال کی طویل روایت کے بعد آج بھی قائم ہے۔ غزل بنیادی طور پر عشقیہ شاعری کی صنف ہے، یعنی اس میں زیادہ تر عشق و عاشقی سے متعلق باتیں بیان ہوتی ہیں۔ غزل کی خارجی حیت سے مراد ظاہری صورت ہے جس سے غزل پہچانی جاتی ہے۔ اردو شاعری کی روایت میں جتنی بھی اصناف ہیں وہ سب کسی نہ کسی موضوع پر مسلسل اور مربوط اشعار پر مشتمل ہیں، جیسے قصیدہ، مثنوی، مرثیہ وغیرہ۔ ان تمام اصناف کی بنیاد کسی نہ کسی مخصوص موضوع پر ہے۔ اس کی مخالفت میں غزل ان تمام اصناف میں اس لحاظ سے سب سے منفرد اور ممتاز صنف ہے کہ اس میں کوئی شعر دوسرے شعر سے لازمی طور پر وابستہ نہیں ہوتا، یعنی ہر شعر معنی و مفہوم کے اعتبار سے اپنے آپ میں بالکل مکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے موضوع یا معنی کے اعتبار سے پوری غزل اکائی نہیں ہوتی، بلکہ غزل کا ہر شعر الگ سے بذات خود اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس بات کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کسی غزل میں کل 5 اشعار ہیں تو عام طور سے ہر شعر کا موضوع بالکل مختلف ہوگا۔ یعنی ایک شعر میں عاشق کی جدائی کا بیان ہے تو اس کے اگلے ہی شعر میں معشوق سے ملاقات کا بیان ہو سکتا ہے، یا دنیا کی بے ثباتی، کمزوری کی بات بیان کی جا سکتی ہے۔ صنف غزل کی یہ ایسی خصوصیت ہے جو اسے تمام دیگر اصناف سے ممتاز کرتی ہے۔ عام طور سے غزل میں کم سے کم 5 اشعار کی پابندی کی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 7 یا 9 یا 11 اشعار پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اردو غزل کا آغاز کیسے ہوا اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ، خطے، ممالک اور رسم و رواج ہیں۔ جب کوئی زبان وجود میں آتی ہے تو اس سے قبل وہ کئی مراحل سے ہو کر گزرتی ہے۔ کبھی بولی، کبھی اپبھرنش اور الگ الگ قبیلوں کی ایسی بولی سے گزر کر جو صرف مخصوص خطے تک ہی محدود رہتی ہے۔ جب ان سب سے اوپر اٹھ کر یہ زبان کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اس میں قواعد اور دوسری پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ دنیا کی ہر زبان میں پہلے شاعری وجود میں آتی ہے اور بعد میں نثر وجود میں آتی ہے۔ اردو زبان کے ساتھ بھی ایسا ہونا لازمی تھا۔ ویسے تو قصائد کو اردو کی قدیم صنف میں شمار کیا جاتا ہے اور قصیدہ کا آغاز عربی زبان میں ہوتا ہے، اور ہماری شاعری کی محبوب ترین صنف قصائد کی تمیز سے نکلی ہے۔ غزل لفظ ترکی زبان کا لفظ ہے جو غزال سے بنا ہے۔ غزال کے معنی ہرن ہوتا ہے، اور ہرن بھی ایسا جس کے پیٹ میں مشق ہوتی ہے جو بہت ہی خوشبودار ہوتی ہے، اور اس کی خوشبو کی تلاش میں وہ ہرن ایک جگہ سے نہیں ٹھہرتا اور اس کی خوشبو کی تلاش میں مارا پھرتا ہے۔ ایسی حالات جوانی میں لڑکے لڑکیوں کی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا رہنا۔ انہی سب باتوں کی وجہ سے فارسی کے ادیبوں نے قصیدہ جب عربی سے فارسی میں آیا تو تمہید کے ان چند اشعار کو غزل کہہ کر مخاطب کیا۔ اس طرح غزل لفظ وجود میں آیا اور ایران میں اس صنف نے بہت ترقی کی، لیکن فارسی زبان کے زیر اثر تب غزل کی صنف اردو میں آئی تو اس نے ہندوستان کی آب و ہوا کو اپنے مطابق پایا اور دن دوگنی اور رات چوگنی کی ترقی کی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ ایک صنف کی حیثیت سے غزل کی ابتدا ایران میں ہوئی، یعنی اردو میں غزل کے آغاز سے پہلے ایران میں فارسی غزل کی کئی سو سال کی روایت پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھی۔ 17ویں صدی سے پہلے اور اس کے بعد بھی طویل عرصے تک ہندوستان میں فارسی شاعر بخصوص فارسی غزل کا چلن بہت عام تھا۔ ہندوستان کے فارسی شعراء میں امیر خسرو سب سے نمایاں حیثیت کے مالک سمجھے جاتے ہیں۔ 13ویں اور 14ویں صدی کا زمانہ جو امیر خسرو کا عہد ہے، اس وقت بھی اور اس کے بہت بعد تک ہندوستان کے بڑے علاقے میں بعموم
اور شمالی ہند میں باخصوص فارسی شاعری کے چلن کا یہ عالم تھا کہ شاعری کے لفظ سے عموماً فارسی شاعری مراد لی جاتی تھی، اور غزل کا لفظ عام طور سے فارسی غزل کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اردو غزل کی ارتقاء۔ اردو اپنے وجود میں آنے کے دور اول سے ہی قارئین اور ادیبوں کے دلوں پر حکمرانی کرتی رہی ہے، اور اس کی مقبولیت دور اول سے دور حاضر تک برقرار ہے۔ غزل فارسی میں بلند مرتبہ حاصل کرنے کے بعد جب اردو میں آئی تو اردو شاعری اس وقت ابتدائی مراحل میں تھی۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اس سے قبل مثنوی، مرثیہ، قصیدہ دکن میں وجود میں آ چکے تھے۔ نصرتی اور قلی قطب شاہ جیسے شاعر منظر عام پر آ چکے تھے، اور اردو غزل کے پہلے شاعر ولی اورنگ آبادی بھی دکن میں ہی وجود میں آتے ہیں۔ لیکن ولی دکنی نے بھی غزل کا خمیر شمالی ہندوستان سے ہی لیا ہے، اور زبان دہلوی میں انہوں نے شاعری کی اور غزل کے بابائے آدم کہلائے۔ ولی دکنی کی غزلوں کی مقبولیت صرف عوام میں رائج الفاظ کا انتخاب ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ اس سے قبل ولی نے شمالی ہندوستان کا سفر کیا تھا، اور سب سے طویل عرصے تک دہلی میں قائم رہا۔ اس کی وجہ سے لال قلعہ اور جامع مسجد کے آس پاس کے بازاروں اور میلوں ٹھیلوں میں بولی جانے والی ایسی زبان جسے ان پڑھ جیسے افراد بھی بآسانی سمجھ لیتے تھے، ولی نے اس کو بھانپتے ہوئے اردو غزل میں انہی الفاظ کو بہت خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا۔ 1720 میں جب ولی کا دیوان دہلی میں پہنچا تو یہاں کے فارسی شعراء نے اسے دیکھ کر، پڑھ کر، مطالعے کے بعد اس بات کو محسوس کیا جس زبان کو ہم ہندی، ہندوستانی یا لشکری زبان کہتے ہیں اور اسے غیر معیاری زبان کہتے ہیں، اس میں اتنی عمدہ شاعری کی جا سکتی ہے کہ اس کی دیکھا دیکھی دہلوی شعراء نے اس میں شاعری شروع کر دی، اور یہ اردو زبان کا مشترکہ روح عوام اور شعراء کے دلوں پر اس طرح حاوی ہو گیا کہ پھر اس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ یعنی اردو شاعری اپنے آغاز سے دور حاضر تک لوگ اردو اشعار دیوانوں کی طرح سنتے ہیں۔ ولی کے دیوان کی آمد نے انقلاب لا دیا، اور دہلی میں اردو غزل کے شعراء کی کھیپ ایسی نکلی کہ انہوں نے دہلی کو عالم میں انتخاب بنا دیا۔ ان شعراء میں میر تقی میر، مرزا مظہر جانی جانا بہت ہی مشہور ہے۔ انہوں نے اردو غزل کو عروج پر پہنچا دیا، اور دبستان دہلی کی شناخت قائم ہو گئی۔ دوسری کھیپ بھی پہلی کھیپ سے کچھ کم نہیں تھی۔ اس میں ابراہیم ذوق، مرزا غالب، مومن کا مومن، مولانا الطاف حسین حالی جیسے باشعراء وجود میں آئے۔ حالی کیونکہ غزل کے مخالف تھے، پھر بھی اردو غزل کا یہ دور عہد زرین کہلاتا ہے، اور ملک کی آزادی کی تحریک میں اردو شاعری کی جن اصناف نے سب سے اہم رول ادا کیا، اس میں اردو غزل زیر فہرست ہے۔ آزادی کے بعد بھی اردو غزل اردو شاعری کی محبوب ترین صنف میں شمار کی جاتی ہے، اور دنیا میں ہر روز کہیں نہ کہیں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ صرف اردو غزل کی ہی بدولت ہے۔ اردو غزل کی بدولت ہی اردو دنیا میں تیسری زبانوں میں شمار کی جاتی ہے۔ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کی تحریک سے پہلے ہمیں دبستان کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ دبستان کی تعریف بیان کرتے ہیں: ایک طویل عرصے تک جب کسی خاص علاقے میں خاص حالات کے تحت مخصوص موضوعات شعر و ادب کا عنوان بنتے ہیں تو اسے دبستان کا نام دیا جاتا ہے۔ دبستان کو انگریزی میں اسکول آف تھاٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے مکتبہ فکر، مدرسہ یا دبستان، جس میں شاعری یا ادیب کسی مخصوص عہد یا علاقے کے رجحان، نظریے، طرز بود و باش اور معاشرتی و اقدار سے متاثر ہو کر ادب کی تخلیق کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری لکھتے ہیں کہ دبستان کا لفظ الگ یا اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے دو خاص حصے ہیں، یعنی یہ ادب و استان سے مل کر بنا ہے۔ ادبستان کے الف کو الگ کر کے اسے دبستان بنا لیا گیا، اور ہماری ادبیات میں مرکز ادب یا مکتبہ فکر کے معنی دیتا ہے۔ دبستان دہلی شعر و شاعری کا مرکز تھی، لیکن جب 1700 میں ولی دکنی دہلی آئے اور 1719 میں ان کا دیوان یہاں پہنچا تو یہاں کے جو شعراء تھے ان کو احساس ہوا کہ جو عام بول چال کی زبان ہے، جسے ریختہ یعنی گری پڑی زبان کہا جاتا تھا، اس میں بھی شعر کہے جا سکتے ہیں جس سے عوام و خاص دونوں لطف اندوز ہو سکیں۔ چنانچہ اس زبان میں جو آگے چل کر اردو کہلائی، شعر گوئی کا آغاز ہوا۔ خان آرزو، آبرو، حاتم، شاکر، ناجی،
وغیرہ اس دور کے خاص شعراء ہیں۔ اس دور میں ابہام گوئی کا بہت چلن تھا۔ ابہام گوئی یعنی ایسی بات سے بہت سارے معنی پیدا ہوں اور فارسی کا ذہن بہت مشکل سے اصل معنی تک پہنچ سکے۔ اس کے خلاف رد عمل شروع ہوا جو حاتم نے اپنے دیوان سے ابہام صنعت والے اشعار نکال دیے۔ ابہام سے نجات پاتے ہی اردو تیزی سے ترقی کرنے لگی۔ اردو کو ابہام سے پاک کرنے میں میر، سودا، مظہر اور یقین نے اہم خدمات انجام دی۔ میر اور سودا کا زمانہ ایک ہی ہے لیکن دونوں کی طبیعتیں مختلف ہیں۔ میر کے شعروں میں ان کا دکھ نظر آتا ہے جبکہ سودا بے فکر ہیں اور مصیبت کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں۔ انہوں نے شعر آشوب لکھ کر دہلی کی بربادی کا مذاق اڑایا۔ سودا کی غزلیں بھی خوب ہیں مگر وہ قصیدے میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ اس دور میں غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ ہر صنف شاعری کو فروغ حاصل ہوا۔ دہلی کی بربادی پر اس دور کا خاتمہ ہوا اور اہل کمال اسے چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے، لیکن خواجہ میر درد صوفی تھے، جس گوشے میں بیٹھے تھے بیٹھے ہی رہ گئے۔ اس بار دہلی میں جس دور کا آغاز ہوا اسے اردو شاعری کا دور عروج کہا جا سکتا ہے۔ اس عہد کے شعراء میں ایک طرف شاہ نصیر، ذوق اور ظفر نظر آتے ہیں جن کی زیادہ توجہ زبان و بیان پر ہے، دوسری طرف مومن ہیں کہ دنیا سے الگ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھے ہیں اور غزل میں خالص عشق و عاشقی کی شاعری کر رہے ہیں، اور ان سب سے الگ ہیں غالب، جن کے نزدیک شاعری قافیہ پیمائی نہیں معنی آفرینی ہے۔ وہ شاعری میں بھی فکر کا عنصر داخل کرتے ہیں۔ اس کے بعد داغ کا زمانہ آتا ہے، جن کے نزدیک زبان کا چٹخارا شعر کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ یہ وہ رنگ ہے جسے ان کے تلامذہ سائل اور بے خود نے بھی جاری رکھا۔ اس کے بعد دہلی کی مرکزیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دبستان لکھنؤ۔ اردو زبان و تہذیب کے حوالے سے اہل لکھنؤ کو سندھ کا درجہ حاصل ہے۔ دبستان لکھنؤ کی اپنی خاص لسانی لفظیات ہیں اور نمایاں لب و لہجہ ہے۔ اس نے ایک نئے دبستان کی اساس رکھی اور اردو ادب کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا۔ دبستان لکھنؤ کی حقیقی عکاسی وہاں کی زندگی کے ہر شعبے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سلاطین لکھنؤ کا جاہ و جلال اور شان و شوکت ہو یا لکھنؤ کی رنگینیاں اور رنگ و نشاط کی نازک خیالیاں، میلے ٹھیلے کے جمگھٹ ہوں یا بازار کی بھیڑ بھاڑ، شعر و سخن کی محفلیں ہوں یا علم و فن کی مجلسیں، ہر طرف وہ دھوم دھام ہے کہ رنگ و نور کا درجہ نظر آتا ہے جسے دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ لکھنؤ کی تہذیب و ثقافت، وضاقتہ، طرز معاشرت اور رسم و رواج کا نشاطیہ عنصر شعر و ادب میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ غزل کا موضوع اخلاقی اور روحانی ہوتا ہے، جہاں عشق کا تصور اعلیٰ و ماورائی جذبے سے ہے۔ مارچ 1739 میں نادر شاہ کی نادریت نے ظلم و جور کا وہ خیال کھیلا کہ انسانیت شرمسار ہو کر رہ گئی۔ نادر شاہ کے حملے نے دہلی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس سے دہلی کی خوشحالی اور شان و شوکت بدحالی میں تبدیل ہو گئی۔ جب سلطنت مغلیہ کی بنیاد کھوکھلی ہونے لگی اور سلطنت کا سراتا بکھرنے لگا تو صوبے رفتہ رفتہ خود مختار ہوتے چلے گئے۔ ان میں ایک صوبہ اودھ بھی تھا۔ 1722 میں جب سعادت خان شاہ دہلی کی طرف سے صوبے دار مقرر ہوئے تو مغل سلطنت کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ سعادت علی خان کے انتظام سے اودھ میں خوشحالی آئی مگر ان کی زیادہ تر توجہ دہلی کے معاملات پر رہی۔ شجاعت الدولہ کے دل میں بھی بڑے ولولے تھے لیکن بکسر کی شکست سے ان کا خواب چکنا چور ہو گئے۔ ان کے بعد آصف الدولہ نے فیض آباد کی جگہ لکھنؤ کو دارالسلطنت بنایا۔ دبستان لکھنؤ کو شعر و ادب کی دنیا میں جن شعراء نے آگے بڑھایا ان میں اہم شعراء کا ذکر کرنا ضروری ہے، جن میں غلام حمدانی، مصحفی، سید انصار اللہ خان شاہ، شیخ قلندر بخش جرایت، خواجہ حیدر علی عاطف، امام بخش ناسک کا نام زیر فہرست آتا ہے۔ غلام حمدانی مصحفی کے 8 دیوان ملتے ہیں جن میں زیادہ تر غزلیں ہیں۔ بڑی تعداد میں قصیدے اور مثنویاں بھی لکھیں جو ادبی نقطۂ نظر سے اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مختصر رسالہ اپنے سوانح قوائف اور حالات زندگی پر لکھا۔ فارسی اور اردو شعراء کے حالات اور ان کی تخلیقات پر فارسی زبان میں تنقید و تجزیہ کیا، جس سے ان کی تنقیدی بصیرت اور شعر فہمی سے باخبری کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے عقد ثریہ، تذکرہ ہندی اور ریاض الفصحال کے نام سے 3 تذکرے لکھے جن کی اہمیت آج بھی مسلم ہے۔
ان کی غزلیں سوز خدا، سادگی اور مضبوطی، پختگی کا مرقع اور تکلف سے مبرہ ہیں۔ مصحفی کا کوئی اپنا مخصوص شعری اسلوب نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں کئی رنگوں کا آمیزہ ملتا ہے۔ سید انشاء اللہ خان انشا نے شاعری کی سبھی اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، جن میں غزل، مثنوی، قصیدہ، قطعات اور منظومات شامل ہیں۔ دیوان فارسی کے علاوہ سلک گہر، رانی کیتکی کی کہانی، دریا لطافت اور لطائف السعادت انشا کے قلمی کارنامے ہیں۔ انشا کی ذہانت اور جدت پسندی کی ایک مثال رانی کیتکی کی کہانی ہے۔ اس کہانی کو لکھتے وقت انشا نے اس بات کا خیال رکھا کہ عربی و فارسی کا ایک لفظ بھی نہ آ پائے۔ انشا نے اپنی شاعری میں الفاظ کی رنگا رنگی تازگی بھر دی۔ شیخ قلندر بخش جرائد کی غزلوں کے مضامین میں ماحول کی پرآشوبی، قنوتیت، جہاں-سوزی، شوز و گداز کے عناصر تو مل جاتے ہیں، لیکن میر کی طرح غم، درد مندی اور گداز کی کیفیت پیدا نہیں ہونے پاتی، کیونکہ ان کی شاعری کے فطری مذاق اور مزاج سے زندگی کی بنیادی مسائل کا کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ انسانی زندگی کی مسرتوں اور خوشیوں کو ابھارنے کی سعی کرتے ہیں۔ جرائد کی شاعری کا نمایاں پہلو معاملہ بندی ہے، جو دہلی کے دبستان کی اہم شعری خصوصیات ہے۔ ان کے یہاں محبوب کا خیالی تصور نہیں پایا جاتا، بلکہ گوشت پوش کی ایک جیتی جاگتی، چنچل شوق اور الہڑ عورت، نادان، کم سن، بھولی بھالی عورت کا بھرپور پیکر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جرائد کی زبان میں سلاست اور بیان میں حسن ہے، جس کے سبب جنسی مضامین کے بیان میں سادگی اور بے ساختہ پن ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کا شمار اردو کے شیریں سخن شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے کلام میں زبان و بیان کی گل افشانی اور خیالات کی صداقت کی آمیزش ملتی ہے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ان کی شعر گوئی بناوٹ اور نمائش سے پاک ہے۔ ان کے اشعار کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے داخلی احساس اور جذبات کو پرتاثیر اور دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ لوچ اور لچر الفاظ کے استعمال سے آتش نے اپنی شاعری کو پاک رکھا۔ اسی وجہ سے ان کی زبان میں سلاست اور سادگی ملتی ہے۔ روزمرہ محاورے اور بول چال کی زبان کے استعمال نے ان کی اشعار کی تفہیم کو آسان بنا دیا ہے۔ ناسک کی شاعری کی اپنی جمالیاتی قدریں ہیں، جس سے لکھنؤ کی شعری روایت کا رنگ و آہنگ جھلکتا ہے، اور ان کے اشعار میں رعایت لفظی اور الفاظ کی بازیگری اپنا کرتب دکھاتی نظر آتی ہے۔ کثرت جسم کے ساتھ کثرت سخن نے ان کے کلام میں گہرائی پیدا کر دی تھی۔